اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، میرے قابل تکریم واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج رمضان کا الوداعی جمعہ ہے۔ بڑا ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ تھا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا اس پر شکر ادا کیا جائے کہ جس نے یہ موقع، یہ رمضان ہمیں عطا کیا۔ یار انہوں نے کہا اس کو ٹائم نہیں ہے، بعد کری۔ جس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، رمضان کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنا، یہ بھی محض اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی کہ رمضان سے مستفیض ہوئے، فائدہ اٹھایا، نفع حاصل کیا، بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی تھی اور جبرائیل نے دعا کی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین۔ تو ظاہر ہے جس طرح رمضان سے نفع نہ اٹھانے والا نقصان اور خسارے میں ہے، ایسے ہی رمضان سے فائدہ اٹھانے والا، نفع اٹھانے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگوں میں ہے، اعزاز پانے والوں میں ہے۔ خیر، یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں باتیں تو بہت کہنے والی ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے۔ بہت کوشش بھی کریں تو کہہ نہیں پاتے، عمل کر نہیں پاتے۔ اللہ صحیح صحیح کہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے اندر بہت سارے واقعات تاریخی اعتبار سے، رمضان میں جنگ بدر کا واقعہ ہے، رمضان کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، رمضان میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، رمضان المبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، رمضان المبارک میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں رمضان میں۔ آج سر دست دو باتیں آپ کے سامنے مختصر عرض کروں گا۔ چند باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ماں ہیں حضرت علی کی، اور سارے ایمان والوں کی۔ جو ماں ہے کس کی؟ بولے ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سارے ایمان والوں کی۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ایک تذکرہ کروں گا حضرت عائشہ کے بیٹے کا۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ماں اور بیٹے کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی ساری ازواج میں سے یہ وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کو بہت سی سعادتیں حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سعادت، بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا شرف، جیسے سب سے پہلا شرف تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا رتبہ اور مرتبہ عطا کیا۔ کائنات میں دو رتبے ایسے ہیں کہ جو وہبی ہیں، عطائی ہیں، اور ان کے اندر کسب کا، عمل کا، کوشش کا کوئی دخل نہیں، اس میں مجاہدے کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دو درجے، وہ دو مقام، ایک ان میں سے نبوت کا درجہ، نبوت کا مقام، کہ نبوت کا درجہ اور مقام یہ وہبی ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے، اس میں عبادت کا، عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص لاکھ سجدے کرے، کوئی شخص لاکھ ریاضتیں کرے، کوئی شخص لاکھ مجاہدے کرے، کوئی شخص پیدا ہونے کے دن سے لے کر اور مرنے کے دن تک سجدے میں پڑا رہے اور یہ کہے کہ اس طرح عبادت کرنے سے، اس طرح ریاضت کرنے سے، اس طرح کوشش کرنے سے، اس طرح مجاہدہ کرنے سے میں نبی بن جاؤں گا، یہ اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، یہ اس کی بدبختی تو ہو سکتی ہے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقام ہے جو محض عطائی ہے، جو محض وہبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ فضل جس کو دینا چاہے، جس کو عطا کرنا چاہے، اور جب عطا کرنا چاہے، جس وقت عطا کرنا چاہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس میں عبادت کا، ریاضت کا، مجاہدے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ مرزا گامہ تھا نا جو، ایسے بھی نبی بنے پھرتے۔ کم از کم یار چہرہ بشرا تو ٹھیک کر، پہلے اپنا کوئی چہرہ تو پہلے سنوار۔ کہتے بات کرنے کو بھی منہ چاہیے، بات کرنے کو بھی منہ چاہیے۔ بھائی پہلے منہ تو دیکھ۔ کہتے نہیں لوگ جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ ہوا سوار کس کا ہو گیا؟ آنکھ سے کانا ہے، اور ہوا سوار ہو گیا کس کا؟ کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبوت ایسا منصب ہے، ایسا مقام ہے کہ نبوت خود بخود نہیں بولتی، نبوت کو بلوایا جاتا ہے، نبوت کو بلوایا جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو نبی ہوتا ہے نا، نبی وہ کہاں سے تعلیم حاصل کرتا ہے؟ بولے تھوڑا سا، کوئی نہیں، روزہ افطار ہو جاسی انشاءاللہ، پریشان نہیں لیں گے، افطار ہوگا آج بھی روزہ انشاءاللہ، اپنے وقت پر ہوگا۔ تو نبوت، علماء نے لکھا ہے نبوت ایسا مقام ہے
اور نبوت اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو دیتا ہے اس کا خاندان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اللہ ایسا حسین و جمیل بناتا ہے کہ دیکھنے والے اس کا مکھڑا تکتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ اور اس کو پڑھاتا کون ہے؟ خود اللہ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالی خود ڈائریکٹ اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ جو گاما صاحب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اٹھ کے سکول میں کان پکڑے ہوئے، بھئی تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر؟ ادھر کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ آپ نے مکے والوں کو کہا تھا کہ میری زندگی پرکھو، میری زندگی دیکھو۔ 40 سال کا زمانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے اندر گزارا، اور 40 سال کے بعد ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو 40 سال میں کھرا کھوٹا سب واضح، سب الگ، سب صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں، اور اللہ خود فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ میں عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح پیچھے مڑ کر، دیکھو ذرا میرا کردار دیکھو، ذرا کردار دیکھو، نظر ڈالو۔ تمہیں کہیں انگلی رکھنے کو جگہ نظر آتی؟ کوئی گنجائش نظر آتی ہے کہیں پر؟ اب 40 سال جو کسی کے سامنے کسی مکتب نہیں گیا، کہیں پڑھنے نہیں گیا، کہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا، زندگی ساری سامنے ہے، اچانک وہ اعلان کرتا ہے اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے۔ اور اللہ کی قسم بڑے بڑے دانشور اس کی درسگاہ میں، اس کی درسگاہ کو جب دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اور خدا کی قسم من خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ خود من گواہی دیتا ہے، جس اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی مکتب نہیں گئے پڑھنے، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کہاں سے سنا رہے ہیں؟ سمجھتے نہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کہاں سے سنایا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہاں سے کیا ہے؟ یہ سارے انبیاء کے احوال کیسے بتائے ہیں؟ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ادھر آؤ، کسی کو ساتھ لو، اور فلاں مقام پر ایک تمہیں عورت ملے گی، اس کے پاس ہماری راز کی ایک بات ہے، وہ اس سے لو جا کر، اور فلاں فلاں مقام پر تمہاری اس سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے، اسی مقام پر ہماری اس عورت سے ملاقات ہوگی۔ ہم نے اس کو کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ کاغذ نکالو،
اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. تلاشی ہوئی. عورتیں بڑی وقار ہوتی ہیں نا. ان کیدا کننا عظیم، مکر بڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے. تلاشی ہوئی تو ملا نہیں، تو اس نے کہا میرے پاس نہیں. حضرت علی نے فرمایا نہیں، حضور نے کہا ہے، حضور نے کہا ہے. زمین تو اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. تیرے پاس ہے. حضور نے کیا کر بھیجا ہمیں. اب جب دوبارہ اچھی طرح تحقیق و تفتیش ہوئی تو نکل آیا. یہ کون کہہ سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، جب بات کرتا کلیجہ پھاڑ دیتا ہے. توجہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو وہ اشعار سنا جو تو نے راستے میں آتے ہوئے کہے ہیں. پہلے وہ اشعار سناؤ جب تو گھر سے نکلا ہے اور راستے میں آتے آتے جو تو نے اشعار کہے ہیں وہ سناؤ. وہ کہنے لگے خدا کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بات ہمارا ایمان بڑھا دیتی ہے. یہ اشعار جو ہیں، یہ جو میری زبان سے نکلے ہیں، ان کو ابھی میرے کانوں نے نہیں سنا. ان کو اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ابھی میں نے زبان سے اتنی زور سے نہیں گنگنائے کہ میرے کان بھی اس کو سن سکیں. ابھی میں نے دل ہی دل میں وہ الفاظ اور وہ اشعار کہے تھے. آپ کو حضور کیسے پتہ لگ گیا ہے؟ آپ کو کون بتا گیا ہے؟ تو یہ نبی ہیں. نبوت وہبی منصب ہے، عطائی منصب ہے. نبوت کسبی منصب نہیں ہے، کسب سے حاصل نہیں ہوتا. تو خیر بات دور نکل گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے، ہاں بات میں یہ کر رہا تھا کہ نبوت ایک عطائی اور وہبی منصب ہے، اور صحابیت بھی وہبی اور عطائی منصب ہے. کسب کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں. اسی لیے قیامت تک جیسے نبی اب کوئی نہیں بن سکتا، صحابی بھی کوئی نہیں بن سکتا. لوگ خواب میں حضور کو دیکھتے ہیں، کوئی بول لو یار. خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مقدر جگا دے، اور جس کو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے، جس پر یہ رحمت فرما دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. اور حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقین کر لے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان میری شکل بنا کر نہیں آ سکتا، یہ طاقت اللہ نے اس سے سلب کر لی ہے. میرا بھیس نہیں بدل سکتا، سارے بھیس بدلے گا لیکن میرا بھیس شیطان نہیں بدل سکتا. اگر کسی شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا. ادھر حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. لیکن خواب میں دیکھنے سے صحابی کوئی نہیں بنتا، خواب میں دیکھنے سے صحابی کوئی نہیں بنتا. تو حضرت عائشہ کے پاس جو صحابیت کا مرتبہ رتبہ عظمت تھی وہ بھی بہت بڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا منصب، رتبہ، عظمت، شان آپ کو عطا کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ کی نسبت جوڑ دی، نسبت جوڑ دی. اب قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے
تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کھڑی ہوں گی، آپ کی زوجہ حیات، آپ کی زوجہ بن کر قیامت کے دن کھڑی ہوں گی۔ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت میں آپ کی بیوی میں اٹھنا چاہتی ہوں، قیامت میں آپ کی ازواج میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ کتنا بڑا منصب ہے کہ قیامت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں، حضور کی ازواج بن کر جو کھڑی ہوں قیامت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فہمیدہ عورت تھی، بہت فہمیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کی خدمت کا اتنا کام لیا، اتنا کام لیا ہے کہ اگر سارے دین کو تقسیم کر دیا جائے تو لگتا یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آدھا دین امت کو پہنچا ہے۔ ہر مسئلہ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے، ہر بات حضرت عائشہ نے بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی مسئلہ پیش آتا اور اس میں صحابہ سے کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو صحابہ کہاں جاتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر۔ وہاں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ مسئلہ پوچھتے اور کہتے کہ یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ بیٹی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق کو بہت سی نسبتیں ہیں، وہاں ایک نسبت سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی حاصل ہے کہ دولہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دلہن صدیق کی بیٹی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری پسند چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک میری پسند یہ ہے کہ آنکھیں صدیق کی اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک خواہش میری یہ ہے کہ دولہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دلہن بن کر میری بیٹی گھر جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا وہ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی نسبتیں حاصل ہیں ان کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ مورخین نے لکھا آپ کے والد کا نام عبد العزیٰ تھا اصل نام، ویسے آپ کو کیا کہا کرتے تھے؟ ابو طالب۔ یہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں، جب ان کا انتقال ہوا روایات کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ قبر جو کھودی گئی اس میں خود لیٹے اور پھر فرمایا اب فاطمہ بنت اسد کو دفن کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ نے کیسا عمل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس کا میرے اوپر احسان تھا وہ یہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ابو طالب کے بعد، چچا کے بعد جس کا سب سے بڑا میرے اوپر احسان تھا وہ کون تھی؟ فاطمہ بنت اسد تھی۔ اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی ہے اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے، وانذر عشیرتک الاقربین، 40 آدمی شریک ہوئے تھے اس میں قریش کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو دعوت دی، توجہ دعوت دی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو میری دعوت پر لبیک کہتا ہے، دعوت ایمان پر؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عمر تھی 10 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال عمر تھی، 10 سال۔ 10 سال کا بچہ ہو نا، یہ آپ بہت سارے آدمی بیٹھے ہیں، آپ سے بڑے بڑے آدمیوں سے 40 آدمی میں کھڑا نہیں ہوا جائے گا، نہیں کھڑے ہوں گے۔ ایسا بہادر تھے، ایسے جری تھے، پیدائشی بہادر تھے۔ 40 آدمیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی برادری کے بڑے بڑے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا علی آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ روایات کے اندر آتا حضور نے پھر کہا دوسری مرتبہ، کوئی نہ اٹھا۔ حضرت علی پھر اٹھ کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ کی دعوت پر علی لبیک کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر دعوت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا حضور علی آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ جس وقت پہلا معرکہ ہوا ہے اسلام کا، جنگ بدر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں، تو کفار کی طرف سے 3 آدمی، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 نکلے ہیں، اور انہوں نے حالم مبارز کہا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، آؤ مقابلے میں۔ تین انصاری مقابلے میں نکلے، انہوں نے کہا نہیں مزہ نہیں آئے گا، ہم قریشی ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے آدمی نکلنے چاہیے، ان سے مقابلہ کریں گے ہم۔ اب 3 آدمی نکلے قریشی، ان میں سے ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نکلے ہیں۔ ولید مقابلے میں آیا، ولید، مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے آہنی لباس پہنا ہوا تھا، زیرہ تھی مکمل سارے جسم پر، صرف یہاں سے یہ بغل سے تھوڑا سا خالی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا وار کیا ہے کہ بازو کٹ کر وہ گیا ہے، اور وہیں میدان میں لت پت ہو گیا خون میں۔ احد کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی میں بھی جب حلم مبارز کا نعرہ لگا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکل کر سامنے ہو گئے، کہا آؤ۔ خیبر کا واقعہ تو آپ کا بہت مشہور ہے۔ خیبر کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 پیادوں کو لے کر اور 200 سواروں کو لے کر نکلے ہیں خیبر کی طرف۔ یہ خیبر کے قلعے بہت زیادہ تھے، یہاں یہودی آباد تھے۔ یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، حضور سے عہد خلافی کی، انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خود حکم دیا کہ خیبر کے یہودیوں کے خلاف آپ نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 پیادوں کو لے کر، یعنی 1400 پیدل اور 200 سواروں کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں خیبر کے قلعے فتح کرنے کے لیے۔ یہ کئی قلعے تھے، تو سارے قلعے فتح ہو گئے۔ قلعہ قموس اس کا نام تھا، قلعہ قموس۔ یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑا زور لگا اس پر، لیکن فتح نہ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا کہ صبح کو میں تلوار ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا،
وہ ایسا شخص ہوگا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، اب رات کو سارے صحابہ مخمصے میں، ایک عجیب کشمکش میں، ہر شخص ظاہر ہے یہ چاہتا ہے یہ انعام، یہ اعزاز کس کو ملے؟ مجھ کو مل جائے، ہر شخص کی خواہش۔ صبح ہوئی، نماز فجر ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو بیمار ہیں، علی تو بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ ان کی آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں۔ ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مستقل بیماری تھی اشوب چشم کی، ہر وقت آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، اور انہوں نے نماز بھی اپنی خیمے میں ہی ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلایا جائے، ان کو بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کیا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ میں دیکھنے سے بھی قاصر ہوں۔ سب سے بڑا طبیب کائنات کا، کائنات کے سب سے بڑے طبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آنکھیں قریب کر، اپنی آنکھیں قریب کر، اپنا لعاب دہن۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی سب سے بڑی دوا، ہر بیمار کی شفا، یہ وہی دوا ہے جو ابو بکر کو سانپ کاٹے تو وہاں لگے اس کو بھی شفا مل جائے، وہاں بھی یہی لعاب دہن لگا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یوں ہو گیا جیسے بیماری تھی ہی نہیں، بیماری آئی ہی نہیں تھی، اور فرمایا علی یہ تلوار پکڑ، اللہ تیرے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے عامل حال ہوئی، اور وہ قلعہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ اور بڑے صاحب علم تھے، بات لمبی نہ ہو جائے، بڑے صاحب علم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک مقدمہ آ گیا۔ انہوں نے آ کر کہا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے، 6 مہینے میری شادی کو ہوئے ہیں، بچہ جانتی ہے، زناکار عورت ہے، اس پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقدمہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، اور فیصلہ دے دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگ گئی کہ دربار فاروق میں یہ مسئلہ آیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دربار فاروق میں اور عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا معاملہ پہنچا ہے، تو آپ نے کیا کیا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم تو جو ظاہری طور پر ہمیں سمجھ آیا ہے اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ احقاف
حضور سورہ احقاف کھولیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کون سے آدمی ہیں؟ شاہ ولی اللہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی فقہ پر پوری کتاب لکھی ہے، بڑے فقیہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہا صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونک گئے اور کہا علی سورۃ احقاف میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ رضاعت کی مدت اور حمل کی مدت 30 مہینے ہیں۔ توجہ کرنی ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ چھڑانا، دودھ پلانا، یہ جو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ رضاعت کی مدت تو 2 سال ہے۔ رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ آپ نے فرمایا باقی کتنا بچا ہے؟ اگر 30 مہینے ہوں تو باقی کتنے بچ گئے؟ 6 مہینے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ۔ آپ رجم کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کم از کم حمل کی مدت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہی فرمایا لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر اللہ کو کیا جواب دیتا؟ عمر اللہ کو کیا جواب دیتا؟ فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بڑا عجیب قضیہ آیا۔ آخری بات، 2 شخص بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ روٹیاں کل کتنی ہو گئی؟ 8۔ آپ خیر مجھ سے بڑے ریاضی دان ہیں۔ تو ایک کے پاس 5 اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اوپر سے ایک مہمان آ گیا، کوئی شخص آ گیا، تو انہوں نے اس کو کہا بھئی آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اور یہ حق بھی ہے، اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو کوئی قریب آ جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ بھئی آپ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو اس کو انہوں نے کھانے میں شریک کر لیا، اس نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو عرب تھا، ہم جیسا تو تھا نہیں کہ کھایا اور غائب۔ اس نے 8 درم پھینک دیے۔ کتنے درم؟ 8 درم۔ اب پیسوں پہ تو لڑائی بڑی جلدی ہوتی ہے، تو جب اس نے 8 درم پھینکے تو وہ جو جس کی 5 روٹیاں تھیں نا، اس نے کہا بھی 5 درم میرے اور 3 تیرے، کیونکہ میری روٹیاں 5 تھی اور تیری 3 تھی، تو سیدھی سیدھی تقسیم ہے، 5 درم میرے اور 3 تمہارے۔ ان کا نہیں ایسا نہیں ہوگا، 4 درم کریں گے دونوں۔ کتنے کریں گے؟ انصاف پسند تھا نا، کیا تھا بھائی؟ انصاف پسند۔ تو اس نے کہا کیا کریں گے؟ 4۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، ایسا نہیں کام ہوگا۔ خیر یہ بیچارے لڑتے لڑاتے 1 درم کا تسویہ نہ ہوا ان سے، تو یہ کہاں پہنچ گئے؟ عدالت عظمیٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر سارا انہوں نے قصہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے 3 درم تھے نا، اس کو کہا یار مجھ سے فیصلہ نہ کروا، 3 ہی لے لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کیسا فیصلہ؟ انصاف کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچ لے۔ کہا سوچ لیا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کی روٹیاں تھیں 5، آدمی کتنے تھے کھانے والے؟ 3، تو 1 روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 بنیں گے نا، یعنی 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیں آپ، کہ 3 آدمیوں نے 1 روٹی کو کھایا تو 3 ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی روٹیاں تھیں 5، تو ٹکڑے کتنے ہوئے؟
15, 5 तिये 15, اور تیری روٹیاں تھی 3, تو ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 3 तिये 9. آپ نے فرمایا اگر تینوں پر تقسیم کیے جائیں تو یہ کل ٹکڑے کتنے ہو گئے؟ 24. کل کتنے ہوئے؟ 15 اور 9 24. آپ نے فرمایا تینوں پر تقسیم کیے 8 तिया 24, تو تینوں کو کتنے کتنے ٹکڑے آتے ہیں؟ 8 8 آتے ہیں نا تینوں کو, 8 8. آپ نے فرمایا بھائی تیرے تو کل ٹکڑے ہی 9 تھے, 8 تو خود ہی کھا گیا, تو ایک ہی کھایا نا اس نے. وہ جو مہمان تھا اس نے تیرا ایک ہی ٹکڑا کھایا. او بھائی تجھے تو 1 درہم ملنا چاہیے. کتنے ملنے چاہیے؟ تجھے تو 1 درہم ملنا چاہیے. اس نے کہا بس بھائی بس 3 ہی ٹھیک ہے بھائی, 3 ہی ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم اور فیصلے کی ایسی صلاحیت عطا کی تھی, ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کا ہمیں ادب احترام نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدردانی نصیب فرمائے, اور ہر صحابی کا خواہ وہ اہل بیت میں کا شخص ہو کوئی فرد یا صحابہ میں سے کوئی بھی فرد ہو, وہ ہمارے مقتدا ہیں, رہبر ہیں, رہنما ہیں. ہر ایک کا اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے, احترام نصیب فرمائے. نہیں بلکہ ہمیں ہمارے ایمان کا جز ہیں وہ لوگ, ان کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اچھا اب ایک توجہ فرما لیں, ہم نے جو ہمارے دروازے تھے نا مدرسے کے, آپ جانتے اس کا ہم نے کیا تھا اعلان. جو چھوٹے دروازے ہیں وہ تھے 7 اور بڑے دروازے تھے 9. تو بڑے دروازے تک تو ابھی کوئی نہیں پہنچا, لیکن چھوٹوں تک اللہ کیا کچھ نہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. تو سب سے پہلے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے یا انہوں نے پیسے دے دیے, وہ کھڑے ہو جائے ذرا. بھائی طاہر کھڑا ہو جائے. انہوں نے دروازے کے لیے 14,000 روپے دیا بھائی.